والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأحفاده أجمعين أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عشرا من أول سورة الكهف يوم الجمعة فقد عصم من فتنة المسيح الدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أو كما قال سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، معزز سامعین، اس سے پہلے بھی بعض حضرات سے اس موضوع پر یہ گفتگو ہوئی کہ کسی موقع سے دجال کے موضوع پر بیان ہو، لیکن چونکہ بیان اکثر جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں ہوتا رہا اور جمعے کی نماز میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 1-1.5 گھنٹے بیان کیا جا سکے، تو اس وجہ سے میں نے اس وقت ان احباب سے یہ عرض کیا کہ مستقل ایک وقت ایسا رکھا جائے کہ جس میں تقریباً گنجائش ہو وقت کی کہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25-2 گھنٹے اس میں بیان ہو جائے. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ دجال کا موضوع اس قدر وسعت لیے ہوئے ہے کہ اس کو 1.5-2 گھنٹے میں بھی نہیں سمایا جا سکتا. اس لیے کہ میں نے اپنے یہاں اپنے مدرسہ جامعہ فلاح دارین بلاسپور میں طلباء کے سامنے جب دجال کے موضوع پر گفتگو کی تو تقریباً 7 جمعوں تک مسلسل بیان کرتا رہا، تب جا کر کے یہ بیان پورا ہوا. یعنی ہر جمعے میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بیان ہوتا تھا، اور اس طریقے سے آپ 7 جگہ اس کو گنا کر دیں تب جا کر کے وہ بیان تقریباً پورا ہوا. اور پھر بھی سارے گوشے اس میں نہیں لائے جا سکتے، لیکن جو ضروری اور اہم اور حساس ہیں، اور ابھی ہمارے حضرت مولانا مبارک صاحب نے جو اعلان فرمایا کہ چونکہ موضوع حساس اور نازک ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق اور کیا عبرت اور کیا درس ملتا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں اچھی طرح سننا چاہیے. اور اس فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس فتنے سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تدبیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے ایسے موقع پر کیا ہے، ان کا ہمیں پتہ چل جائے تاکہ اس کو اختیار کیا جا سکے. اب اتفاق کی بات یہ کہ میری بھی طبیعت 3-4 روز سے برابر خراب ہے. وائرل بخار چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی چل رہا ہے، اور مجھے بھی 3-4 روز سے مستقل بخار کی کیفیت ہے. لیکن چونکہ آپ حضرات کی طلب، آپ حضرات کی محبت اور شوق کی وجہ سے وہ بیماری تو ایک طرف ہوئی، الحمدللہ طبیعت کے اندر انشراح اور انبساط ہو گیا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اچھی طریقے سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. لیکن اگر کہیں بیچ میں کوئی بے ترتیبی آپ محسوس کریں تو میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ایسا ہوگا. جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کی اور بھی احادیث ہیں. ایک حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے کتاب الفتن میں، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں. اتفاقی طور سے وہ مدینہ منورہ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. جب تمام تر صحابہ کرام منبر کے قریب ہو گئے تو معلوم کیا
کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں جمع کیوں کیا ہے اور بیٹھنے کے لیے کیوں کہا؟ صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تمہیں دجال کے فتنے سے ہمیشہ ڈراتا رہا اور دجال کے بارے میں جو تمہیں بتلاتا رہا، آج اس کی تصدیق تمیم داری کے واقعے سے ہو جاتی ہے۔ اور تمیم داری یہ ایک نصرانی شخص تھا جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمیم داری میرے پاس آئے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہم 30 آدمی ایک پانی کے جہاز میں سوار تھے، بڑی کشتی تھی، اتفاقی طور سے پانی کا طوفان آیا، پانی کی موجیں آئی، اور ان پانی کی موجوں کے اندر ہمارا جہاز ہچکولے لیتے ہوئے اصل منزل سے بھٹک گیا، اور پورے 1 مہینے تک سمندر کی لہروں میں، سمندر کی موجوں میں وہ بھٹکتا رہا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں دور ایک جزیرہ نظر آیا، ہم اس جہاز سے اترے، ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کشتی میں سوار ہو کر کے ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی ہم اس چھوٹی کشتی سے اس خشک حصے پر، اس جزیرے پر اترے، تو وہاں ہم نے عجیب قسم کا ایک جانور دیکھا، اور اس کے جسم کے اوپر اس قدر بال تھے کہ ان کثرت بالوں کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کا سر کدھر ہے اور اس کی پشت کدھر ہے، اور عجیب انداز میں ہم سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے معلوم کیا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی تم میرے ساتھ اس خانقاہ کے اندر چلو، اس خانقاہ کے اندر ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے اور وہ کچھ تم سے خبریں لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ جن ہے اور یہ ایک آدمی کے پاس ہمیں لے جانا چاہتا، ہم اس کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ جزیرے کے اندر ایک زمین کے نیچے کے حصے میں ہم پہنچے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک قداور شخص بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے گردن پر رکھ کر کے بندھے ہوئے ہیں، اور گھٹنوں سے لے کر کے ٹخنوں تک زنجیریں اور بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے ان سے بتایا کہ ہم عرب ہیں، اور اس طریقے سے ہم راستے سے بھٹک گئے، اور یہ جساسہ ہمیں ملا، اور جساسہ ہمیں تمہارے پاس لے کر کے آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ جانور کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ عن قریب تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، لیکن پہلے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ بلسان کا جو نخلستان ہے، جہاں کھجور کے باغات ہیں، وہ کھجور کے باغات اور وہاں کے جو درخت ہیں کھجور کے، ان پر پھل آ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کھجور کے باغات پھل دے رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ اس کے اوپر تو کثرت سے پھل آ رہے ہیں، اور خوب کثرت سے وہاں پھل ان درختوں کے اوپر آتے ہیں۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ ایک جھیل تھی، کہ طبریہ کا جو پانی ہے وہ پانی آیا اس کے اندر موجود ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ اس کے اندر تو خوب فراوانی کے ساتھ پانی موجود ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ زغر جو چشمہ ہے، اس زغر چشمے کے اندر پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ اس کے اندر تو اس قدر پانی ہے کہ اس پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔
اس شخص نے ہم سے کہا کہ بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ بلسان کے جو نخلستان اور وہاں کے جو باغات ہیں وہاں وہ پھل دینا بند کر دیں گے اور وہاں سے کھجوروں کے باغات کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور جو بحیرہ طبریہ ہے، جو جھیل ہے، وہ جھیل بھی خشک ہو جائے گی اور اس میں پانی باقی نہیں رہے گا، اور جو زغر چشمہ ہے اس زغر چشمے کے اندر سے بھی پانی خشک ہو جائے گا، اس کے اندر پانی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد اس نے چوتھا سوال یوں کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مبعوث ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ عربوں نے ان سے جنگ کی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ عربوں نے ان سے جنگ کی۔ پوچھا کہ عربوں کے اوپر وہ غالب آ گئے یا نہیں؟ تو کہنے لگے کہ عربوں کے اوپر وہ غالب آ گئے اور عربوں نے ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور بہت جلد مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور بہت جلد میں ظاہر ہونے والا ہوں۔ اب یہ جو تین سوال خاص طور سے کیے کہ بلسان کے جو نخلستان ہیں اور وہاں کے جو باغات ہیں ان کے اندر کھجوریں آنا بند ہو جائیں گی، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یہ باغات، یہ نخلستان اور جو سوال کیا ہے دجال نے، یہ پہلے فلسطین کے اندر تھا۔ جس وقت 1948 میں اسرائیل کا وجود ہوا اور یہ ناپاک ریاست اس سرزمین کے اوپر وجود میں آئی، تو اس موقع پر اس نے جس علاقے پر قبضہ کیا وہ بلسان کا وہ حصہ بھی تھا اور اس کے آس پاس کا علاقہ تھا جو اسرائیل کی زیر سلطنت آیا۔ اور اس وقت کی نوعیت تو بالکل مختلف ہے۔ سن 628 تک وہاں کے سارے باغات ختم ہو گئے تھے اور اس وقت وہاں کے باغات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی ایک بھی درخت وہاں کھجور کا نہیں ہے۔ اور یہ اس کی علامت ہے کہ جس وقت وہاں وہ باغات ختم ہو جائیں گے، تو دجال کا کہنا یہ تھا کہ جس وقت وہ باغات ختم ہو جائیں گے تو میں اس وقت ظاہر ہو جاؤں گا۔ دوسری بات جو اس نے معلوم کی، بحیرہ طبریہ، اتفاقی طور سے یہ جھیل 23 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً 12 کلومیٹر چوڑی ہے اور 157 فٹ گہری ہے۔ اس کے اندر زبردست پانی تھا، لیکن اب وہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا اور اسرائیل نے دوسری جھیلوں کے اندر پائپ لائن ڈال کر کے اس کے اندر پانی بھرنا شروع کیا ہے، لیکن اس کا جو اصل پانی تھا وہ پانی خشک ہو چکا۔ اور جو تیسرا سوال تھا زغر چشمے کے بارے میں، زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جب چھوٹی بیٹی زغر کا انتقال ہوا تو ان کی قبر یہاں بنائی گئی تھی جہاں یہ چشمہ ہے، اور اس چشمے کی نسبت ان کی بیٹی کی طرف کر دی گئی، اس لیے اس چشمے کو زغر چشمہ کہا جانے لگا۔ عین زغر عربی زبان میں کہتا ہے عین زغر۔ اور یہ جو چشمہ ہے بحر میت ایک سمندر ہے اسرائیل کے اندر، اور عجیب سی داستان یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا اور ان کی قوم کے اوپر پتھر برسے، تو پوری کی پوری جتنی ان کی بستیاں تھیں، جتنی ان کی آبادیاں تھیں، وہ ساری کی ساری آبادیاں اور وہ ساری کی ساری بستی پتھر اوپر سے برسے اور ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کو اللہ رب العزت نے سمندر میں تبدیل کر دیا، اور وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں اور ان کی آبادیاں، ان کے شہر تھے، اور آج وہاں ایک سمندر ہے، اور بحر میت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سمندر کے اندر مچھلیاں زندہ نہیں رہتی، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر نہانے کے لیے جائیں تو باوجود اس کے کہ وہ سمندر گہرا ہے لیکن اس میں آدمی نہیں ڈوبتا۔ اس وقت اسرائیل میں وہ سب سے بڑا عیاشی کا اڈا ہے،
سب سے بڑا عیاشی کا اڈا اسی حصے کو بنایا گیا ہے کہ جس حصے کو عیاشی کا اڈا بننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر تبدیل کر دیا تھا، آج پھر اس حصے کو عیاشی کا اڈا اسرائیلیوں نے بنایا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹل اس کے ارد و گرد اس کے آس پاس بنے ہیں۔ تو زغر چشمہ یہ بھی خشک ہونا شروع ہو گیا اور اس کے اندر معمولی سا پانی ہے۔ یہ تینوں کی تینوں علامتیں تو تقریباً پوری ہو گئی، جو دجال کے نکلنے کا وقت ظاہر اس نے کیا تھا، یہ تینوں کی تینوں علامتیں اس نے بیان کی تھی، یہ تینوں علامتیں پوری ہو گئی۔